بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ کتاب الشفعہ۔ شفعہ یہ شفعن سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے لغت میں جمع کرنا، ملانا، ضم کرنا، الضم والجمع۔ اور اصطلاح فقہ میں شفعہ کی تعریف ہے حق تملک قہری یثبت للشریک القدیم علی الحادث فیما ملک بعوض، یعنی جبراً مالک بننے کا حق جو پرانے شریک کو جدید شریک پر حاصل ہو جاتا ہے، نئے شریک پر حاصل ہوتا ہے، اس غیر منقول چیز میں جس کا نیا شریک عوض کے ساتھ مالک ہوا ہے، اسی عوض کے بالمقابل، یعنی پرانے شریک کو وہی عوض ادا کرنا ہے جو نئے شریک نے ادا کیا ہے، تاکہ اس پرانے شریک کے ضرر کو اور اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، مکان ہے، جس میں دو لوگ شریک ہیں، یعنی وہ گھر دو لوگوں کے درمیان میں ہے، ان کی ملکیت ہے، اور ابھی تک اس گھر میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہوئی کہ کون سا کمرہ کس کے لیے، ہال کس کے لیے، کچن وغیرہ یا باتھ روم وغیرہ کچھ بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں مشترک غیر منقسم گھر، مشترک غیر منقسم گھر۔ عند الشوافع شفع اسی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے یعنی دونوں جو گھر کے مالک ہیں، دونوں میں سے ایک، مثلا زید اپنا حصہ بیچنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا جو دوسرا شریک ہے اس کو بیچے، تاکہ کوئی نیا آدمی آ جائے گا تو پھر جو اس کا پارٹنر ہے اس کو تکلیف ہوگی، پتہ نہیں نیا آدمی کیسا آتا ہے مزاج وغیرہ کے اعتبار سے، اس لیے شریعت نے حق کے تحفظ کے لیے مصلحت کے پیش نظر اس کا حکم دیا ہے۔ اب اگر دونوں میں سے ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کو پوچھے بغیر کسی تیسرے شخص کو، مثلا خالد کو، وہ گھر زید اگر اپنا حصہ بیچ دیتا ہے تو جب بھی امر کو پتہ چلے گا تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نئے خریدار جو ہے خالد سے اسی قیمت پر خالد کی رضامندی کے بغیر ہی وہ حصہ لے سکتا ہے۔ اس حق کے ذریعے چونکہ پرانا شریک اپنے حصے کے ساتھ جدید شریک کے حصے کو بھی اپنے حصے کے ساتھ ملا لیتا ہے، اور شفع کہتے ہیں الضم الجمع، جمع کر لیتا ہے اپنے حصے کے ساتھ، اس لیے اسے شفع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی اس کی وجہ تسمیہ، اور تعریف کے اعتبار سے بھی وضاحت ہو گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو اس میں حق کے شفع کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جب تقسیم اور حد بندی ہو جائے اور راستے جدا اور الگ ہو جائے تو پھر ایسی چیز میں حق کے شفع حاصل نہیں ہوتا ہے، ایسی چیز میں حق شفا حاصل نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ شفع کی تھوڑی سی ابتدائی طور پر وضاحت ہے۔ اب دیکھیے شفع کے ارکان میں 3 ہیں ارکان۔ ایک ہے شفیع، شفیع یعنی جسے حق شفع حاصل ہوتا ہے، جیسے ہماری مثال میں یہ جو عمرو ہے، جو پارٹنر زید نے اپنا حصہ خالد کو بیچا تو عمرو کو حق شفع حاصل ہے تو اس کو شفیع کہیں گے۔ مشفوع علیہ، اس سے مراد وہ آدمی جس کی ملکیت میں قدیم شریک کا حصہ منتقل ہوا ہے، مشفوع علیہ، ہماری مثال میں خالد جی۔ اور تیسرا رکن ہے مشفوع فی، یعنی جس چیز میں، جس گھر میں، جس مکان میں حق شفع حاصل ہوتا ہے اسے مشفوع فی کہتے ہیں جی۔ اب یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لا تثبت فی منقول بل فی ارض وما فیہا من بناء وشجر تبعا وکذا ثمر لم یعبر فی الاصح۔ کہتے ہیں کہ حق شفع منقول جائیداد میں حاصل نہیں ہوگا، مشفوع فی کا غیر منقول ہونا شرط ہے، یعنی مشفوع فی ایسی چیز ہو جو منتقل نہ ہوتی ہو، جیسے مکان ہے، زمین ہے، باغ ہے، اپنی جگہ سے وہ ہلتے نہیں ہیں۔ منقول چیز جانور، ساز و سامان، فریج، واشنگ مشین وغیرہ، ان چیزوں میں حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفع ہر مشترک چیز میں ہے، یعنی زمین میں یا مکان میں یا باغ میں۔ حدیث میں یہ وضاحت ہے، تو اس سے فقہا نے یہ چیز نکالی ہے کہ مشفوع فی یعنی جس چیز میں حق شفع حاصل ہوتا ہے وہ غیر منقول ہونا شرط ہے، منقول چیز میں حق شفع حاصل نہیں ہوتا۔ زمین میں اور زمین کے جو متعلقات ہے، عمارت، بلڈنگ ہے، اور درخت میں بھی حق شفع حاصل ہوتا ہے زمین کے تابع رہ کر۔ تو درخت زمین سمیت فرق ہو تو طبعاً اس میں بھی حق شفع حاصل ہوتا ہے، اس لیے طبعاً کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پھل بھی حق شفع میں داخل ہو گئے کہ بیع کے وقت جن کی تعبیر نہیں ہوئی ہے وہ بھی حق شفع میں حاصل ہو گئے۔ تعبیر بیع کے وقت جن کی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ حق شفع میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غیر مشترک وکذا مشترک فی الاصح۔ اسی طریقے سے وہ چھوٹا سا کمرہ جو چھت پر یعنی غیر مشترک چھت پر، اسی طریقے سے مشترک چھت پر بھی بنا ہوا کیوں نہ ہو، اس میں بھی حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کمرہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہوگا یا تو پھر وہ کسی اور کا ہوگا، اس وجہ سے چھت پر بنے ہوئے کمرے کے اندر حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ چھت میں ثبات ہوتا نہیں ہے، چھت گر گئی تو وہ کمرہ بھی مان لو گر جائے گا، ایسا ہے۔ زمین میں ثبات ہے، اس وجہ سے اس میں حق شفع حاصل ہوتا ہے جی۔ آگے فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ كَحَمَّامٍ وَرَحَى لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ لا شفعة فيه في الأصح۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ کسی چیز میں حق شفع اس وقت حاصل ہوگا جبکہ وہ قابل جو ہے تقسیم ہو، اور تقسیم شدہ حصے سے مقصود نفع اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ تقسیم کے بعد منفعت باطل ہوتی ہو تو وہ چیز ناقابل تقسیم سمجھی جائے گی، اس میں حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔
جیسے چھوٹا سا حمام ہے، چھوٹی چکی وغیرہ ہے، کوئی چکی کا ایک پارٹ لے لے تو دوسرے پارٹ سے کیا کریں گے؟ چھوٹا حمام ہے مان لو 4x7 کا، اس میں 2 حصے کریں گے تو کیا آئے گا کسی کے حصے میں؟ قابل انتفاع نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ روایت میں یہ بات آ چکی ہے کہ غیر منقسم چیز میں حق شفا حاصل ہوگا، تقسیم کے بعد نہیں ہوگا۔ تو جو چیز قابل تقسیم ہو اس میں حق شفا حاصل ہوتے ہیں، قابل تقسیم نہ ہو تو اس میں حق شفا حاصل نہیں ہوتا۔ وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ، اور شفا جو ہے عند الشوافع شریک غیر منقسم کو ہی حاصل ہوگا، شریک غیر منقسم کو حاصل ہوگا۔ جی عند الشوافع پڑوس کی وجہ سے حق شفا ملتا نہیں ہے، اور وہ بھی ایسا شریک ہو کہ جس نے دوسرے کو عوض کے ساتھ بیچا ہو اپنا حصہ، تو اس میں حق شفا ملتا ہے۔ اگر اس نے مان لو سامنے والے کو ہدیہ کر دیا، جیسے ہماری مثال میں زید نے خالد کو اگر اپنے مکان کا حصہ ہدیہ کر دیا، یا اس کے وراثت میں چلا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یا وقف کر دیا، تو اس میں حق شفا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جی تو اس کو حق شفا ملتا ہے۔ صرف راستے وغیرہ مان لو جدا ہو گئے اور صرف شریک مخالط ہے، تو عند الشوافع نہ شریک مخالط کو حق شفا ملتا ہے اور نہ ہی پڑوس کو ملتا ہے۔ وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، کسی نے اپنا گھر بیچ دیا یا گھر کا حصہ بیچ دیا اور ایک آدمی اس کے گزرگاہ میں شریک ہے، پڑوس والا، تو اس کو اس شخص کے جو ہے مکان میں حق شفا ملے گا نہیں، مرافق میں مشترک ہونے کی وجہ سے اسے شریک مخالط کہتے ہیں، اس کو حق شفا ملتا نہیں۔ والصحیح ثبوتها فی الممر ان کان للمشتری طریق آخر الی الدار، صحیح قول تو یہ ہے کہ اگر مشتری کو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ ہو تو پھر یہاں اس گھر کے اندر جو پرانا شریک ہے اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ یا پھر اوام کن فتح باب الی شارع، یا پھر مشتری کے لیے اپنے گھر سے شارع عام کی طرف دروازہ کھولنا ممکن ہو تو وہاں حق شفا ملے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر مشتری کے لیے گھر تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو یا شارع عام کی طرف دروازہ کھولنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اس کو حق شفا ملتا نہیں۔ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِي مَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَزِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ وَنُجُومٍ وَأُجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ۔ جی کہتے ہیں کہ شریک قدیم کو حق شفا شریک جدید پر حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریک جدید کی طرف یہ جو گھر کی ملکیت یا جگہ کی ملکیت منتقل ہوئی ہے وہ عوض سے ہوئی۔ کبھی یہ عوض مال ہوگا جیسے خریدنا، کبھی مال نہیں ہوگا جیسے شریک نے وہ حصہ اپنی بیوی کے لیے مہر مقرر کیا تھا، یا بیوی نے یا عورت نے اپنے شوہر کو بدل خلا کے طور پر وہ مکان کا اپنا حصہ یا زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ اگر مشفوع علیہ نے وہ حصہ خریدا ہے، جیسے ہماری مثال میں خالد نے، اور قیمت مثلی ہے تو شفیع اسی قیمت سے وہ حصہ لے لے گا۔ اور اگر متقوم ہے، مثلا کپڑا وغیرہ دیا ہے اور کپڑے کے بدلے میں کپڑا خریدا ہے، تو بروز فروخت اس کپڑے کی جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس مارکیٹ ریٹ سے وہ زمین وغیرہ لے لے گا۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ شریک جدید کی وہ ملکیت میں اگر وہ حصہ بلا عوض منتقل ہوا ہے تو پھر قدیم شریک کو حق شفاء کی بنیاد پر وہ حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ جیسے بلا عوض مان لو زید نے خالد کو ہدیہ کر دیا یا صدقہ دے دیا یا وصیت کر دی یا وراثت وغیرہ کے ذریعے اس کی طرف منتقل ہوا ہے، تو اب شریک قدیم کو شریک جدید پر حق کے شفاء ملے گا نہیں۔ یہی بات یہاں پر انہوں نے بیان کی، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِي مَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ۔ جی تو یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ ان تمام جیسے بیچ دیا ہے یا مہر کے طور پر دیا، یا وضع خلا کے طور پر، یا دم کے صلح کے طور پر، دیت وغیرہ کے طور پر، یا بدل کتابت کی قسطوں کے طور پر دیا ہے، یا اجرت کے طور پر، یا مال سلم کا راس المال دیا اس نے، سلم کا راس المال دیا ہے، تب تو حق شفاء حاصل ہوگا، ورنہ پھر حق شفاء اس کو ملے گا نہیں تمام صورتوں میں۔ جی